ہمارے ایک ساتھی تو وہ کہتے تھے میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا کہ میری بیوی خفا ہوتی. اتفاق سے دونوں حج میں تھے. وہ معاجہ شریف میں دعا مانگ رہا تھا, بہت رو رہا تھا. میں نے کہا داڑھی بھی رکھو. کہنے لگا فی الحال ارادہ نہیں. تو میں نے کہا پھر جھوٹے آنسو کس بات کے گراتے؟ حضرت اس لیے نہیں آئے کہ لوگ روئے, حضرت اس لیے آئے تھے کہ لوگ عمل کریں. تو کہنے لگے کہ آپ کو بابی کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا وضو کرنے, بابی بیٹھی ہوئی تلاوت کر رہی تھی. جب تلاوت سے فارغ ہو گئی مجھ سے کہنے لگی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں ایک مسئلہ میرے بھی آپ سے وابستہ ہے. کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا یہ جو اس کے خاوند کا نام لیا, اتنا خرچہ کر کے آپ کو لاتے ہیں اور آتے جاتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے ان کا حج اور عمرہ مردود ہو رہا ہے, آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ تو کہنے لگی کیسے؟ میں نے کہا یہ جو داڑھی نہیں رکھتا یہ گناہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگی بالکل گناہ ہے. تو میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ گھر والی نہیں چھوڑتی. گھر والی تو آپ ہے, کوئی دوسری تو نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ اب کہ جب وہ آ جائے نا تو ذرا یہ بات دوہرانا. تھوڑی دیر میں وہ غیرت کا ٹکڑا آ گیا. مجھے دیکھ کے کہا کیا بات تھی؟ میں نے کہا بڑی زبردست بات تھی. میں نے کہا بھائی یہ تم داڑھی نہیں رکھتے ہو, بابی کا نام لیتے ہو. میں نے کہا یہ مسلمان عورت ہے اور اتنی عبادت کرتی ہے, روتی پیٹتی ہے, ہر وقت دعا و تلاوت میں لگی رہتی ہے, یہ کیوں آپ کے گناہ میں شریک ہے؟ تو اس نے کہا, اس اللہ کی قسم, اس عورت نے کہا, دیکھو غیرتی عورت جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا, اور جس نے اس مسجد نبوی کو اتنی عزت و احترام دیا ہے کہ آئندہ کے لیے اگر اس نے داڑھی لی یا داڑھی کاٹی, لیکن یہ آپ سن کر آپ کو صدمہ ہوگا کہ اس بے غیرت نے اب تک داڑھی نہیں رکھی. یہ رسیدہ خزلم زیاد بے غیرت دیکھے اب الاسو اب گر کلین اور وسو. اس عورت نے اپنے آپ کو بڑی عظمت کیا, مجھے کہا آپ کو گواہ بنا رہی ہوں اللہ کے گھر میں کہ میں کبھی بھی اس بات کی خواہش مند نہیں ہو کہ یہ گناہ کروں گا. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا شادی کے سلسلے میں یہ معذرتیں رشتوں کے لیے یا بھی بالکل جھوٹے ہیں. کوئی عورت دنیا میں مسلمان ایسی نہیں جو خاوند کی بے دینی پہ خوش ہو. اگر واقعتاً یہ پتہ چل گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو ایسا کہتی ہے تو اول سمجھائے گا, اور جب نہ سمجھے تو پھر فتویٰ یہ ہے کہ جو سنت کا مذاق اڑائے یا منع کرے وہ مسلمان نہیں ہے, تو وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گا. قرآن کریم میں ہے کہ ماں باپ اللہ کے بعد اہم ہے, وبالوالدین احسانا, لیکن ساتھ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ یہ کوشش کرے عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ آپ سے غلط کام کرائے, شرک وغیرہ, فَلَا تُطِعْهُمَا, مت مانو. تو ماں باپ کو خلاف شرع امور میں مسترد کیا, تو بیوی اور ٹی وی کیا چیزیں ہیں؟ بیوی اور بزبندی ٹی وی سے خواہ بلا وجہ کہ ہماری بہنوں کو بدنام کرنا. بیوی اگر متفق بالدین ہے, یاد رکھنا دونوں جہانوں کی نعمت ہے. حدیث شریف میں اس کو اس دنیا کی بڑی نعمت فرمایا ہے, عفیفہ پاک دامن عورت. اور بیوی اگر بدچلن اور شریعت کے خلاف ہے تو بس اسی دنیا کے اندر وہ وی سی آر اور ٹی وی. اس لیے میں نے کہا کہ بیوی اور ٹی وی یہ ان فحاش عورتوں کے لیے ہے جو خاوندوں کو اور معاشرے کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہی ہے. اور آپ قرآن کو دیکھیں, قرآن کا زور دیکھیں گے کہ وہ ایسے تقسیم کتنی مقامات پر کر رہا ہے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل کیے نیک, سندخلہم, جلدی داخل کر دیں گے ان کو جنات, جنتوں میں, تجری من تحتہا الانہار, کہ چلے گی اس کے نیچے نہریں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے ان میں. پختو کی وہی ہمیشہ وہی کاہے کی تل ترتلا, ابدن مانا تل ترتلا. وعد اللہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا.
ومن اصدق من اللہ قیلا، کون سچا ہے اللہ سے باتوں میں؟ اللہ کی ہر بات سچی ہے، جھوٹوں کے لیس بامانیکم، کوئی چیز نہیں ہے تمہاری غلط خواہشات، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ خواہشات اہل کتاب کی، گناہ کی خواہش، بے دینی کی آرزو و تمنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی گناہ کرے گا سزا دی جائے گی اس کو، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ سن لو بات، یہ کیوں فرمایا کہ تمہاری خواہشات یا اہل کتاب کی خواہشات کوئی دین نہیں ہے؟ فاسق فاجر کے پاس سوائے خواہش کا کیا ہے؟ جو عورت بے پردہ پھرتی ہے اس سے پوچھو کہ آپ کیوں بغیر برقعے کے آئی؟ خواہش پرست ہے۔ لیس بامانی، یہ تیری خواہش کوئی چیز نہیں۔ جو شخص بیٹی اور بہن، بیوی اور متعلق عورتوں کا پردہ نہیں کراتا ہے، اس غیرت کے ٹکڑے سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ خواہش پرست۔ لیس بامانیکم، تمہاری بے دینی کے خواہشات کوئی چیز نہیں ہے۔ آئے آئے آئے، یہ ہے گناہ۔ اور من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی عمل کرے غلط اس کو سزا ملے گی، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، سب تو ایک جیسے نہیں ہے، جو عمل کرے نیکی میں سے مرد ہو یا عورت، وہو مومن وہو مسلمان، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ وہ لوگ جو جنت داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر، وہ جو کھجور کی گٹھلی میں معمولی سا ریزہ ہوتا ہے۔ ومن احسن دینا، کون بہتر دین والا ہے؟ احسن علوم والوں سے۔ ومن احسن دینا، کون زیادہ احسن ہے یعنی بہتر ہے دین میں، ممن، اس سے اسلم وجہ، جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے، یعنی موحد ہے، وہو محسن، اور ہے بھی پکا احسنی، پنجپیری ونجپیری نہیں چلے گا، وہ پنجپیری کہیں نہیں لکھا، نہیں شاہتی، وہو محسن، ہے ہی پکا موحد، پہلے تین معنی کیے، ہے ہی پکا مومن، ہے ہی پکا مخلص،